إله إلا الله محمد رسول الله۔ رفیق حضرت مولانا مفتی انظار صاحب استاد دارالعلوم مدھے پور، صدر مدھے پور بلاک امارت شریعہ کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں، وہ آویں اور اپنے پیغام سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکل امت اجل اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین اعظام، دانشوران قوم و ملت، آج ہم جس عظیم شخصیت کے محاسن کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ ذات یقیناً محتاج تعارف نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے ہم سب کے قاضی شریعت جناب مولانا مفتی عبدالباسط صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اور جناب قاضی قیصر صاحب نے تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ حضرت امیر شریعت کی جو ذات ہے، میں تو بہت کوتاہ علم اور تجربے کے لحاظ سے بہت چھوٹا، لیکن جہاں تک حضرت کو پڑھا، دیکھا، سمجھا، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو وجود اس ہندوستان میں ہے، یہ حضرت امیر شریعت نور اللہ مرقدہ کے خاندان کی دین ہے۔ حضرت امیر شریعت کی شخصیت میں حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ابا محترم حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی، ان دونوں کا روب، دبدبہ، جاہ و جلال، علمی قابلیت، ساری چیزیں بدرجہ اتم موجود تھی، ساری چیزیں بدرجہ اتم موجود تھی۔ حضرت کے بارے میں اگر تعریفی کلمات کہے جائے تو یہ ایسا ہوگا جیسا کہ سورج کو چراغ دکھایا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، حضرت تو ہمارے درمیان سے گزر گئے، لیکن مشن زندہ ہے، اور انشاءاللہ مشن زندہ رہے گا، مشن زندہ رہے گا۔ حضرت کے لیے سب سے بہتر تعزیت یہ ہے کہ ہم حضرت کے مشن کو عام کریں۔ آپ نے اپنے مریدین میں، متوسلین میں اور اپنے سے جڑے ہوئے ایسے لوگوں کو، ایسے بے شمار لوگوں کو آپ نے تیار کر دیا ہے کہ انشاءاللہ جب تک دنیا قائم ہے مشن زندہ رہے گا، مشن زندہ رہے گا۔ ہمیں صبر و ہمت اور حوصلے سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں نہیں رہے، ہم سب حضرت کے چاہنے والے ہیں، حضرت سے ہمارا بیعت کا تعلق ہے، اصلاحی تعلق ہے، ہمارے امیر شریعت رہے ہیں۔ اس ناطے سے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ حضرت کے جو پیغامات ہیں ان کے پیغامات کو عام کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں غم کے ماحول سے نکلنا ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب جمعیت علماء کے صدر تھے، جب آپ کا انتقال ہوا تھا، اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں تھا، اور جب حضرت کے خلا کے بعد انتخابی معاملہ آیا تو اس موقع پر دہلی میں جو جمعیت کی آفس آئی ٹی او میں ہے وہاں بھی جانے کا مجھے موقع ملا۔ اتنا لمبا عرصہ بیت گیا، لیکن ایمانداری کی بات یہی ہے کہ اب تک جمعیت کی جو وہ خلا ہے وہ خلا اب تک پور نہیں ہوئی۔ جمعیت اختلاف کا شکار ہو گیا۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ بدرجہ اتم اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، لیکن بڑے اکابرین اور ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حضرت نے جو زندگی میں جمعیت کے لیے کارنامہ انجام دیا تھا اب تک اس معیار پر کھڑا اترنے والا جمعیت کے لیے نہیں ہے، اور کسی درجے میں اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو حضرت مولانا سید ارشد مدنی کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، خلا تو بہت بڑا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ انشاءاللہ ہم ہی میں سے، ہمارے علماء صلحاء میں سے اللہ تعالیٰ ایسے کا انتخاب کرے گا جس کے ذریعے امارت کا بھی نظام چلے گا اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا بھی نظام چلے گا۔ بہت زیادہ اگر نقصان ہوا ہے میرے بھائیوں تو امارت شریعہ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہوا ہے۔ کافی دنوں سے آپ جنرل سیکریٹری کے عہدے پر تھے اور آپ کی رائے اور آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوا کرتا تھا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں، جس کے سامنے وقت کے سارے علماء سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ وہ عہدہ خالی ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا سارے عہدے پر ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ خلا کو پھٹ کر دے گا۔ ہمیں عزم و ہمت سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا قرآن ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے۔ رونے دھونے سوگ منانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تعزیت اسی وقت کارگر ہوگی ہم جب مشن کو عام کریں گے۔ انشاءاللہ مشن کو عام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو ہمت دلائی ہے، صبر دلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر کافروں نے اعلان کر دیا تھا کہ محمد شہید ہو گئے، صحابہ کرام کی حالت بالکل غیر ہو گئی تھی، سب پریشان تھے کہ اب کیسے کام چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی، وما محمد الا رسول، کہ اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر محمد کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائے تو کیا تم پیٹھ کے بل پھر جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تسلی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قرآن کے اس تسلی کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور یاد کر کے اپنے اندر عزم و ہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سبیل پیدا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ دوسرے افراد کا انتظام فرما دیں گے۔ دعا فرمائیے۔